جی السلام علیکم فرینڈز، دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو۔ اچھا جی، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا غزوہ ہند کے حوالے سے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، تو اس حوالے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا، بیچ میں تھوڑا پوز آ گیا تھا، تو اس کو آج میں کنٹینیو کروں گا۔ اور مختلف، جیسے میں نے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میرے ذہن میں مختلف قسم کے آئیڈیاز ہیں، تو وہ سب میں جو ہے نا ڈائیورٹ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں تک منتقل کروں گا۔ اور میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے ان کو ایک پاتھ مل جائے کہ کیسے ہم جو ہے نا ہمارا جو مذہب سب سے اچھا ہے، کیسے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ اچھا، یہ کچھ متفرق پیشن گوئیاں ہیں، پہلے میں آپ کو آج ان کے حوالے سے بتا دوں گا۔ قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 1959 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر تھا تو میرے مراسم میں ایک صاحب سے تھے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے۔ ان کا ملک روس کی حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا اور وہ اس بات سے سخت نالاں تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مثلاً پاکستان میں بولے، میری درخواست پر انہوں نے وضاحت کی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا بھر کی اعلیٰ افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرعوب خاطر ہے۔ ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسلم افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے بزرگوں نے لکھی ہے، یہ والی بات، اور یہ آپ میری بات کو لکھ لیں کہ ان قریب یہی ہونے والا ہے۔ بلکہ میں آج سن رہا تھا اور یا مقبول جان کا پروگرام سن رہا تھا حرف راز، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھارت میں جو حالات اس ٹائم ہیں، ڈیفیکلٹ حالات ہیں، اس میں ایک دو مسجدوں میں شاید یہ اعلان بھی ہو گیا ہے کہ اب جہاد کا وقت آ گیا ہے۔ عالم اسلام اپنی تمام کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ روس کی مانند امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرزومند ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں برابر کھٹکتی ہے، اس لیے تمہاری فوج کو کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب العین ہے۔ پھر ان صاحب نے قدرت اللہ شاہب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی میں نہیں بلکہ افغانستان میں سینٹرل ایشیا کے کام آ سکتا ہے۔ پھر ان صاحب نے قدرت اللہ شہاب سے کہا کہ پاکستان میں اسلام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی نہیں بلکہ افغانستان میں سینٹرل ایشیا کے لیے کام آ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں حب الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانند ہے، دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے۔ جنون جوش جہاد اور شوق شہادت سے خون گرماتا ہے، اسی میں پاکستان کی سلامتی اور مستقبل کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ جی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ اب میں کنٹینیو رکھوں گا، اب کوشش کروں گا کہ اس میں بریک نہ آئے۔ تو ابھی آپ سب لوگ دیکھ ہی لیں کہ جو حالات ہیں، اللہ پاک نے کیسے افغانستان کی فتح ہم سب نے دیکھی اور کیسے امریکہ نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ پاک ہمیں مزید اور نصرتیں، فتح، کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ تو کائنڈلی ینگ جنریشن جو ہے وہ اپنے دین کو دوبارہ سے اثر نو اسٹڈی کریں، علامہ اقبال کو پڑھیں، قائد اعظم کو سمجھیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں۔ انشاءاللہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو پیچھے رکھ سکے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ کوشش کروں گا میں کیمرہ بھی ساتھ لگا لوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔